اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورۃ الحجرات کی فضیلت بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی، آداب رسالت اور شان رسالت اور آپ کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، یعنی یہ صورت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نزول کے اعتبار سے 106واں نمبر ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اشاعت کے حساب سے 49واں نمبر ہے۔ اس صورت کی کل 18 آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام کی بلندی، آداب رسالت اور شان رسالت اور آپ کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ آداب اور شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات۔ آیت نمبر 1، مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ آیت نمبر 2، اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ روضہ رسول کی جالیوں کے اوپر بھی بہت ہی نمایاں طور پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 3، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4، اے نبی، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمایاں ہدایات والی آیات۔ خبر کی تصدیق ضرور کیا کرو، مومنو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ نمبر 2، لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اگر مومنوں میں سے کوئی 2 فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ نمبر 4، مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، مومنو، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ نمبر 5، گمان اور تجسس اور غیبت سے پرہیز۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بغض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ نمبر 6، قوم اور قبائل بنانے کا مقصد صرف شناخت ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے خبردار ہے۔ نمبر 7،
اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ نمبر 8، مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ نمبر 9، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری جتاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ انتہائی اہم نوٹ: ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ خاتم النبیین آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ترجمہ یا تشریح کرنے کی جسارت مجھ جیسے انتہائی گناہ گار بندہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ نقل سے نقل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، اس لیے تحریر میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم اور فرقان حمید میں درج اللہ کے پیارے رسول کی شان رسالت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔